ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اسلام تمام انبیاء کا مشترکہ اثاثہ تھا. یہی وہ اسلام کی دعوت ہے جو انبیاء کے بعد آقا دو جہاں محمد علیہ السلام نے نو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیش کیا. یہ اسلام آدم سے محمد علیہ السلام تک ایک ہی دعوت لے کر چلا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے دور کرنے کی دعوت ہے. وہ دعوت ایک نقطے پہ مرتکز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ ہو، کسی سے تمنا نہ ہو، کسی سے خوف نہ ہو، کسی سے ڈر نہ ہو. اور اس کے لیے ضروری ترین چیز جو ہر نبی کی دعوت کا اثاثہ تھی وہ ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے ایک اللہ. یہ وہ عظیم ترین دعوت ہے جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کا جوہر ہے. یہ وہ عظیم دعوت ہے جس کے اوپر عمل کر کے انبیاء بھی کامیاب ہوئے. اور یہ وہ عظیم دعوت ہے جس کی دعوت کا پرچار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کرتے رہے. اور اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب وہ دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوئے. آخرت میں کامیابی کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا گیا. یہ وہ دعوت ہے جس کو لے کر انسان کامیابی کے اعلیٰ ترین مدارج کو حاصل کر سکتی ہے. یہ وہ دعوت ہے جس کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لیں گے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی. اسی دعوت کو لے کر ایک شخص ایسے معاشرے کے اندر نکارہ بلند کرتا ہے جو معاشرہ بت پرست ہے. وہ معاشرہ اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے، غیر اللہ کی عبادت کے اندر منہمک ہے، غیر اللہ کی عبادت کے اندر صبح شام اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور صرف عوام کی بات نہیں، خواص بھی اس میں شامل ہیں، ان کے بادشاہ بھی اس میں شامل ہیں. اور یہ شخص جو توحید کی دعوت لے کے اٹھتا ہے، اس کا باپ بھی نہ کہ بت پرست ہے بلکہ بت گر بھی ہے. یہ بت بناتا بھی ہے، لوگوں کے الہ بنا کے لوگوں کو دیتا ہے. اس معاشرے کے اندر شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جن کی تم عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہو وہ تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جن کے سامنے تم سر ٹیکتے ہو، اپنی منتیں مانتے ہو، اپنے استغاثے پیش کرتے ہو، وہ تمہارا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ گستاخ کون ہے
کہ یوں کہہ لیجیے یہ وہابی کون ہے جو ہمیں لے کے اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے معبودوں کا انکار کرتا ہے۔ بادشاہ وقت تک بات پہنچتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ پورا نظام ہوتا ہے کہ لوگ بت کو پوچھتے ہیں، اور بت کے ماننے والے سب سے بڑے جغادی کو پوچھا جاتا ہے کہ یہی ہمارا الہ ہے، یہی ہمارا بادشاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جن کا لقب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل مقرر کیا ہے، خلیل کا مطلب ہوتا ہے مقرب، انتہائی قریبی دوست، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ یہ دعوت لے کے اٹھتے ہیں، منع کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہوتا، ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ وما کان من المشرکین، اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر ہو نہیں سکتا، جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ شخص مشرکوں میں سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کو لے کے پھیلتے ہیں، ڈرانے دھمکانے کی باتیں ہیں، سوشل بائیکاٹ کی باتیں ہیں، قبیلے سے نکال دینے کی باتیں ہیں۔ جب کسی طرف سے کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہوتا تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کیوں نہ اس گستاخ کو جو ہمارے معبودوں کا منکر ہے، اس کو وہ سزا دی جائے جو آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا معاملہ آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اولاد عطا نہیں کی۔ بڑھاپے میں اللہ بیٹا دیتا ہے، ہونہار بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل چلتی ہے۔ ان کا معاملہ، ان کی پیدائش کا معاملہ ہے، ان کا اور ان کی بیوی ہاجرہ کا معاملہ ہے، گھر سے نکل جاتے ہیں بچوں کو لے کے، کعبہ کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں، کعبہ کے اندر اللہ کے راستے کو چھوڑ کے ان کو نکل جاتے ہیں۔ اب کعبہ ہے، مکہ کیا ہے؟ سنگلاہ پہاڑوں کا، پتھروں کا شہر ہے، شہر بھی نہیں، آبادی بھی نہیں، معمول جا قصبہ ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام اسماعیل جیسے ننھے سے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے بھاگتی پھرتی ہے ادھر۔ دو پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، ان کے نزدیک کے گھومتی پھرتی ہے بچے کی تلاش کے اندر، پانی کی تلاش کے اندر، پانی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا اعزاز بخشا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ریڑیاں رگڑتے ہیں، ریڑیاں رگڑنے سے وہ پانی نکل آتا ہے جس کا نام زمزم ہے۔ وہ آج یہ اسلام کا بہت بڑا شعار ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس آبادی کے اندر جہاں پہ میٹھے پانی کا تصور نہیں ہے، یہ اتنا بڑا چشمہ وہاں سے نکلتا ہے، وہ کنواں بڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ یہاں پہ اتنا پانی کیسے آتا ہے، پانی کے خواص کیا ہے، یہ علیحدہ لمبی بحث ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے آخر تک امتحانوں کا ہی کا حصہ ہے، تمام امتحان اس کو پر آتے ہیں، تمام مشکلات آتی ہیں۔ مختصر قصہ بیان کرتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا نے کبھی باطل کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے، لیکن کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کی کوشش کر دی جاتی ہے، بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دور سے منجیل کے ذریعے اس کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مومن ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس وقت میں جو وقت ان کا منجیل سے لے کر الاؤ تک جانے کا ہے، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ابراہیم مشکل وقت ہے، اگر چاہو تو تمہاری مدد کر دوں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تمہاری مدد سے مستغنی ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کی ہدایتیں کافی ہیں، اس کی انعام میرے لیے کافی ہے، ابراہیم مجھے تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے آگ میں ڈالا گیا اور میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے بہترین پرسکون دن ہو، اور آگ کو بھی حکم ہوتا، آگ کو حکم اللہ دیتا ہے، کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردا وسلاما، ٹھنڈی بھی ایسی کہ میرے حبیب کو، میرے خلیل کو نقصان نہ پہنچے، بردن ٹھنڈی ہو لیکن بردن وسلاما،
سلامتی والی، امن والی، سکون والی آ تو ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے جو لے کے لوگ چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اعزاز بخشتا ہے جس کی اولاد میں سے انبیاء کا سلسلہ ہے۔ بنی اسرائیل تمام ان کی اولاد ہے، بنی اسماعیل تمام، بنی اسحاق تمام ان کی اولاد میں سے ہیں، تمام انبیاء ان کی اولادوں میں سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صفات کو، ان کی زندگی کو اس طریقے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ وہ قربانی کا معاملہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں بتاتا ہے کہ تو بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ اب ایک آدمی بوڑھا ہو، 80 سال اس کی عمر ہو، اس عمر میں اللہ اس کو بیٹا دے دے، 15-16 سالہ نوجوان صالح بیٹا ہو، اور حکم آ جائے کہ ذبح کر دو، اس سے بڑا امتحان کیا ہو؟ لیکن یہ عظمت کا پیکر، عظمت کا پہاڑ، یہ عظیم شخص تیار ہے۔ اللہ جیسے تیری مرضی، میں اسی تیری مرضی میں خوش ہوں۔ اللہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بیٹا تو نے دیا، تو اگر مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹے کی قربانی دی جائے، میں تیار ہوں۔ چھری پھیری جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جنت سے مینڈا نازل فرماتے ہیں اور چھری مینڈے کے سر پہ چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قربانی کے اندر پورا اتر جاتا ہے۔ ابھی تمام چیزوں کو دیکھیں، ان کو تمام کو اکٹھا کر کیا جائے، ان کی قربانی کو دیکھا جائے، حاجرہ کا دوڑنا اکٹھا کیا جائے، وہاں پہ بھوک و پیاس کی تشدد دیکھا جائے، یہ تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ امت مسلمہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ ابراہیم کی قربانی کو یاد رکھے گا۔ یہ حج کا جو تمام معاملہ ہے بالکل اسی کی بالکل وہی نقشہ، وہی صفے مروہ کا آپ دور کرتے ہیں، وہی حرم کے قریب جو آپ طواف کرتے ہیں، یہ تمام وہ طواف ہے جو حاضرہ کرتی رہی ہیں، یہ تمام وہ چکر لگاتی رہی ہیں صفا مروہ کے درمیان اپنے پانی کی تلاش کے اندر، یہ تمام وہی چیزیں ہیں۔ اور ہم آج سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی عید کا ذکر جو ہے، یہ ذی الحجہ کا جو معاملہ قرآن کے اندر ہے، والفجر ولیال العشر کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے جو عظیم ترین دن ہے، ان سے عظیم ترین دنیا کے اندر قائم نہیں، نہ رمضان کے دن ہے، نہ آخری عشرہ کے دن ہے، نہ کوئی اور دن ہے، یہ دن عظیم ترین دن ہے، ان عظیم دنوں کا مقابلہ کوئی دن کر نہیں سکتا۔ اور پیغام کیا دیا گیا کہ یہ میرے خلیل کی سنت ہے، یہ میرے خلیل کی زندگی کا نقشہ ہے جو تمہارے سامنے آتا ہے۔ حضرات ان کی دعوت کا جو محور جو تھا وہ صرف ایک توحید تھا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ جب مطالبہ کرے تم سے، تمہاری زندگی، تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد، تمہاری تمام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، وہ تمام اللہ کے لیے وقف کر دو۔ یہی وہ قربانی کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی۔ ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا تم نے طلب کیا تھا، ہم سے تو یاداشت کے طور کے اوپر ایک خون تو نے مانگا ہے، ایک سر کی قربانی تو نے مانگی ہے، جانور کی قربانی مانگی ہے، ہم تیرے نام کی قربانی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، قیامت تک دیتے رہیں گے، جب تک مسلمان زندہ ہے اس سنت کو تازہ کرتا رہے۔ حضرات یہ صرف قربانی نہیں ہے، یہ صرف کوئی خاص رسم آپ سمجھیں کہ وہ رسم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا لائحہ دینے کا ثبوت ہے کہ اے ابراہیم خلیل، جیسے تو نے قربانی دی، ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیرے راستے، اللہ کے تیرے دین کے راستے کے اندر ہم قربان ہیں، قربان کرنے کو ہم وقت ہم جہد تیار ہیں۔ حضرات یہ وہ دعوت ہے جو انبیاء لے کر آئے تھے، اسی دعوت کو لے کر اللہ کے رسول بھی نکلتے ہیں، اسی دعوت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بالکل اسی نتیجے کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بھی آزماتے ہیں، اللہ کے رسول تو دعوت دینے والا ہے، لیکن تیری قوم اگر نہ مانے تو اس پہ تشدد کرے تو یاد رکھنا تیرے جد امجد نے کیا کیا تھا، کس طرح کی زندگی گزاری۔ حضرت محمد علیہ السلام کی زندگی کا نقشہ لیں، وہ بھی تنگیوں سے، تشدد سے، مصیبتوں سے بھری پڑی۔ وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کون سی وبا ہے، وہ کون سا ٹارچر کا سسٹم ہے جو اللہ کے رسول پر نہیں آزمایا گیا۔ لیکن جن لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پکا پختہ ایمان ہوتا ہے، وہ ان آزمائشوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ ہر آزمائش ان کو مزید نکھارتی ہے، ہر آزمائش کے اندر وہ مزید بڑھ کے آگے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مزید وہ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ آخری ذی الحجہ کے شروع کے دن ہیں، 10 دن کے یہ دن انتہائی قیمتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی یاداشت کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کا دن ہے،
اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ایام عظیم ترین دن ہیں، ان سے کوئی بڑی عبادت اچھی نہیں، ان سے کوئی عظمت والے دن موجود نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک بندہ اگر اپنے گھر سے جہاد کے لیے نکلتا ہے کیا اس سے بھی عظیم ہے؟ اب جہاد کیا ہے؟ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، سر پہ کفن باندھ کے اللہ کے راستے میں نکل جانا، اور تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنے سر کو قربان کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں اس سے بھی بڑھ کے ہیں، مگر اس شخص سے جو اپنے گھر سے نکلا اس حالت کے اندر مانا اسباب اللہ کے راستے میں لگاتا ہوا، دین کو لگاتا ہوا گھر سے نکلا، وہ جہاد کے اندر شریک ہوا، وہاں پہ شہید ہوا، اس کی موت وہاں پہ آئی اور وہاں سے کوئی چیز واپس نہ آ سکا، ہاں اس کے برابر ہے۔ اتنے عظیم دن ہے یہ دن نیکیوں کے دن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ مار سیل کے دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اپنے لوگوں کے اعمال کو نکھار کے رکھتے ہیں، چھوٹی سی قربانی کو بھی بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، چھوٹی سی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا کے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، بہت احسن طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ اس کا محور کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، الحکم للہ، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے ہمیں، اللہ کی دعوت کو پیش کرنا ہے، اللہ کی دعوت دینی ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اپنے دل سے اللہ کے علاوہ تمام غیر اللہ کی محبتیں نکال کے باہر پھینک دینی ہے۔ یہ وہ سبق ہم دیتا ہے، یہ وہ دن، یہ 10 دن ہم اس چیز کا سبق دیتے ہیں کہ تم اس معاملے میں آگے بڑھ کے آؤ اور یاد فرماؤ، یاد رکھو کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ اس روز ایک روزہ رکھنا، ان 10 ایام کے اندر 9 ایام کے اندر ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ شب قدر کی رات کا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات تمہارے لیے پیدا کی ہے جس کی ایک عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس رات کی عبادت جو ہے، ہر رات کی عبادت، ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک شب قدر کے برابر ملتی ہے۔ اس طریقے سے اور بھی آپ دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیے ہیں، پہلے 9 دن ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ، ہمارے ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کا ہمارے لیے عطا فرمایا کہ دیکھو لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ ہو، تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، ان ایام کے اندر روزہ رکھو۔ یہ دن وہ تھے کہ حاضرہ رسول اللہ علیہ جن کو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہ بھوکی پیاسی رہتی تھی، اللہ نے اس طریقے کو بھی زندہ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ جو نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں رہتے ہیں تاکہ ہماری مماثلت کسی حد تک ان کے ساتھ مل جائے کہ ہم تیرے ساتھ چلنے والے ہیں، تیرے نیک بندوں کے ساتھ چلنے والے ہیں، اچھی بات کے اندر تیری اتباع کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، خاص طور عرفے کے روزے کے بارے میں تاکید کرتی ہے روزہ روزہ۔ حضرات اس کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں، ایک تو قربانی ہے، یہ 10 دن کا ہمارے لیے ایک پابندی کا معاملہ ہے۔ پابندی کیا؟ نیکی پابندی، یہ لوٹ مار سیل کی پابندی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہر کچھ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ سے تو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا عطا کرنے پہ قادر ہے۔ ان ایام کے اندر چند چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو کچھ ان کے اوپر مصیبتیں آئیں ان کا سے عکس ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو چند چیزوں کی پابندی کرو۔ ان پابندیوں میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ان 10 ایام کے اندر، 10 ایام کے آنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال مت کاٹو، چھوڑ دو ان۔ لہذا آج غالباً 28 ذوالحجہ ہے، کل 29 ہوگی، شاید کل آخری دن بھی ہو سکتا ہے، لہذا تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے تمام بال مجھے تراشنی ہیں وہ کل تراش لیں، ناخن بھی تراش لیں، اس کے بعد کوئی بال کوئی ناخن نہ تراشا جائے۔ کہ اللہ کے بندو، چھوٹی سی التماس بھی ہے آپ سے، ابراہیم کی سنت کو ماننے والوں، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والوں، اللہ سے محبت کا جذبہ رکھنے والوں، اللہ کے رسول کی اس عظیم سنت کا بھی خیال کرو کہ تم داڑیاں کٹاتے ہو، اور 10 دن کے لیے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہیں کٹاتے، الحمدللہ، بڑی بات ہے۔ لیکن کیا بات ہو کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی یہ سنت اور یہ انبیاء کی سنت، جس سنت کے بارے میں کسی مذہب کو وہ اختلاف نہیں، حتیٰ کہ اب ہندو سکھ کو بھی اختلاف نہیں، عیسائی یہودی کو بھی اختلاف نہیں، آج جب جا کے دیکھ لو دنیا کے اندر جو زیونسٹ ہیں، جو صہیونی ہیں،
ان کی لمبی داڑیاں چھوڑی انہوں نے. کس لیے؟ موسیٰ کی اتباع میں, موسیٰ کی سنت میں. ہم تو اپنے رسول سے بہت قریب ہیں موسیٰ کے ماننے والوں کے مقابلے میں. تو ہم اس 10 دنوں کے اندر تو داڑھی کٹانا چھوڑ دیں, لیکن جیسے ہی یہ دن ختم ہوئے بلوایا نائی کو, جا کے بلا کے داڑھی کٹا کے نالی میں ڈال دی, گندگی نالے میں ڈال دو. بھائیو بچ جاؤ اسے. بات کہنے کو چھوٹی ہے لیکن سمجھو تو بہت بڑی جسارت ہے یہ. اللہ کے رسول کی سنت کو اٹھا کے تم پھینک دیتے ہو, اس پہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. باز آ جاؤ اس چیز سے. ہو سکتا ہے چھوٹی سی چیز تمہاری پکڑ کا ذریعہ بن جائے اور قیامت والے تم جواب نہ دے سکو کہ تم نے یہ کیا کیا. تو ہر قسم کے بالوں کو کٹا دیا جائے, زیر ناف ہے, بغل کے بال ہے, مونچھوں کو ترشوانا ہے, تمام سے 10 دنوں کے لیے منع کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو اس 10 دنوں کے لیے تیار کر لو کہ ہم نے اس 10 دنوں کے اندر کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو شرک سے باز رکھنا ہے. اور شرک کا بھی سمجھ لو صرف اللہ کے خاص کسی بندے کو کسی چیز کو شریک کرنا یہی شرک نہیں ہے, بلکہ یہ یاد رکھو اپنے نفس کی پرستش بھی شرک میں آتی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں وہ مشرک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جن کا نفس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانتے ہوئے غیر اللہ کی باتوں کو مانتا ہے, اپنے جسم کے تقاضوں کو دیکھنے کے لیے تمام اصولوں اور قاعدوں کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ بھی شرک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. 3 چیزیں بتائی انہوں نے. اے لوگوں یاد رکھو, جس شخص نے روزہ رکھا اس لیے رکھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, بڑا عبادت گزار ہے, فقط اشرک, سے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے صدقہ دیا, خیرات کیا, لوگوں میں مال بانٹا اور اس لیے بانٹا کہ لوگ کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے, فقط اشرک, اسے بھی شرک. یہی شائبہ خدا نخواستہ ہماری زندگی میں نہ آ جائے کہ جانور لیا ہے, 10 لاکھ کا جانور ہے, 20 لاکھ کا جانور ہے. زندگی کا حال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز میں نہیں پڑھتے, لیکن 20 لاکھ کا جانور لے لیا ہم نے قربانی دینے کے لیے. جذبہ نیک ہے, لیکن دل کو ٹٹول کے دیکھو کہ دل کیا کہتا ہے. دل کے اندر یہ اللہ کی رضا چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر بتانا چاہتے ہو کہ فلاں چودھری صاحب, راجہ صاحب نے اتنا بڑا زبردست جانور قربانی کیا. اگر نیت یہ ہے, شائبہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نام و نمود کے لیے حساب ہم نے کیا تو سب کچھ ملیا پیٹ ہو گیا, بلکہ اور عذاب کے اندر مبتلا ہو. یہ بھی دیکھ لو, دل کو ٹٹول کے دیکھ لو. عبادت کرتے ہو دل کو ٹٹول کے دیکھ لو. اللہ کے راستے میں مال لگاتے ہو دل کو ٹٹول کے دیکھ لو. کوئی نیکی کرتے ہو دل کو ٹٹول کے دیکھ لو کہ کہیں خدا نہ خاصہ شائبہ نہ ہو جائے کہ ہم اس کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہے. فضاتی وہ تمام بنیادی چیزیں اس کے اوپر ہمیں احتیاط کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں, اس عظیم مقصد کے لیے ہم وقت ہم جو ہے تیار ہو جائیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ وہ دعا ہے جو ہم قربانی کے وقت پڑھتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اللہ میری قربانی, میری نماز, میرا روزہ, میری تمام عبادات للہ رب العالمین, صرف اللہ صرف تیرے لیے ہیں, اور کوئی مرجع نہیں, اور کوئی مدعی نہیں, اور کسی کے لیے ہم تمنا نہیں کرتے. صرف ایک تو ہے اللہ, تجھے تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول کر لے. ہماری زندگی کے اندر شرک کے جو شائبے پائے جاتے ہیں ان سے ہمیں دور کر دے. ہمیں سنت ابراہیمی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی کے اندر تمام شرک اور اوہام سے ہمیں دور کر دے. ہماری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوں, ہماری قربانیاں صرف اللہ کے لیے ہوں, ہماری تمام نیکیاں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں. اس کے علاوہ کوئی شعبہ ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو. اگر یہ جذبہ ہے, یہ دل کو ٹٹول کے دیکھا ہے, اپنے احتساب کر کے دیکھا ہے, تو یقیناً ہم جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے, رحم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی توفیق دی ہے, کہ توحید کو سمجھنے کی توفیق دی ہے. اس توحید کو جاننے کے لیے کوشش کیجئے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, تکرار ہو جاتی ہے, ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اگر اللہ کے بندو چاہتے ہو کہ جان لو کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, اسلام کیا ہے, کفر کیا ہے, رسالت کیا ہے اور معاد کیا ہے, سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے, صرف ایک کام کر لو. بہت مشکل کام نہیں, بہت آسان کام. قرآن کا ترجمہ لے کے مجرد قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دو, اور یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے انقلاب لے کر آئی ہے. صرف ترجمہ پڑھ لو, اور کوئی تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں. ترجمہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کسی کا بھی اٹھا کے پڑھ لو. غلام محمد اس کا
جو احمد رضا خان بھائی اس کا ترجمہ پڑھ لو، لیکن جو بریکٹ میں لکھا ہو اس کو چھوڑ دو. مجرد ترجمے کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا، اور اپنا ذہن سازی تو اس بریکٹ میں کی جاتی ہے. اگر وہ اس ترجمہ پڑھ لو گے اللہ تعالیٰ اپنے ذہنوں سے تمام شرک و عام کے تمام وسوسوں کو دور کر دے گا، اور آپ وہی خبیب اللہ بن ایمان والا انشاءاللہ اس کا شائبہ آپ کے دلوں میں پیدا ہوگا کہ یہ لوگ صرف اللہ کے ماننے والے ہیں. آسان کام ہے، کوشش کر لو روزانہ 10 منٹ نکال کے اپنا ترجمہ خود پڑھو. کیا ہی عظیم بات ہو کہ اپنی بچوں کو بیوی کو ساتھ بٹھا کے پڑھاؤ، یہ ترجمہ پڑھ لو. اور نہیں تو کبھی گاڑی میں جاتے ہو وہ ریڈیو لگا لو ترجمے والا، اس سے بھی یقیناً بہت فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہی ہے اصل دعوت، یہی ہے اصل قانون، یہی ہے اصل ملجا، یہی ہے اصل منہج کہ توحید کو لے کر آگے چلو گے کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اگر توحید کو ساتھ لے کے تم نہ چلے، عبادات کے ڈھیر لگا دو، نیکیوں کے پہاڑ اکٹھے کر لو، اگر توحید نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی فائدہ ان کا نہیں ہے، وہ زیرو کے برابر ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو بچاؤ. اس عظیم دنوں کے اندر یاد رکھو کہ ہمارے انبیاء نے، ہمارے رسولوں نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صرف عقیدہ توحید کے لیے لگائی ہے، اور یہ دن اسی کی یادگار کے اندر منائے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول سے محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر جتنے بھی شرک و اوہام ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.